بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سند کے حوالے سے سند کی تعریف اور پھر اس کا مفہوم، اس کی اہمیت کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، اور حدیث موقوف، اور حدیث مقطوع۔ عام فہم انداز میں اگر اس کو ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، وجہ تعریف بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں سند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک بیان کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو نقل کیا جائے، اور متکلم کا صیغہ، اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف ہو، آپ کا ارشاد کو، آپ کے عمل کو، آپ کی تقریر کو، آپ کی صفت کو بیان کیا جائے، تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ حدیث موقوف کس نے کہتے ہیں؟ جس میں صحابی کے قول، فعل، عمل، صفت کو ذکر کیا جائے۔ حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ چوتھی قسم، جس میں قول تعبی، عمل تعبی اور فعل تابع کو ذکر کیا جائے، یعنی وہ تابع کا اپنا قول، اپنا فعل ہو، تو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو چار قسمیں ہوئی: حدیث قدسی، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے; حدیث مرفوع، ان میں آپ علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے; حدیث موقوف، اس میں نسبت صحابی کی طرف ہوتی ہے; اور حدیث مقطوع میں نسبت تابعی کی طرف ہوتی ہے۔ تو پھر آگے مرفوع کی بھی چند اقسام آئیں گی کہ مرفوع کبھی قولی ہوگی، فعلی ہوگی، تقریری ہوگی، یا صفت ہوگی، جیسے پہلے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ساتھ آ جائیں گی۔ دیکھیے جی، مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں۔ حدیث قدسی، علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، یعنی اس کی سند اللہ تعالیٰ تک بیان کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے مثالیں بھی ذکر کی تھی، تعریفیں بھی ذکر کی تھی اس کی، کہ جس میں آپ علیہ السلام فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ان اللہ تعالی یقول ان اللہ تعالی قال، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ علامہ مناویر عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الاتحافات سنیہ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بالاحادیث القدسیہ میں 272 احادیث جمع کی ہے، جسے حدیث قدسی میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث مرفوع، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں کہ مرفوع کا لغوی معنی بلند ہونا۔ حدیث کو یہ نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی نسبت اس ہستی کی طرف ہے جن کا درجہ بلند ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہوا؟ ایسی حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی جانب کی گئی ہو، اور اس حدیث میں آپ کا ارشاد، عمل، صفت، تقریر، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا جائے، جیسے کہ بھی ہم نے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ تو حدیث مرفوع یہ جو دوسری قسم ہے، اس کی بھی تعریف کے لحاظ سے حدیث مرفوع کی چار اقسام ہوئی۔ مرفوع قولی، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ قول کو ذکر کیا جائے، آپ علیہ السلام جو بات کہی ہے اس کو ذکر کیا جائے، تو اسے مرفوع قولی کہا جائے گا۔ مرفوع فعلی، جس میں کسی فعل، عمل کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو،
اسے کیا کہیں گے؟ مرفوع فعلی کہیں گے۔ آپ علیہ السلام کے فعل کو، آپ علیہ السلام کے عمل کو آپ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ مرفوع فعلی ہے۔ مرفوع تقریری جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ کوئی کام آپ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تو آپ نے اس کام سے روکا نہیں، جس سے اس کام کے جائز ہونے ثابت کیا جاتا ہے، اس کام کا جائز ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آواز جی، آ رہی ہے۔ تو مرفوع تقریری جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا ہے تو آپ نے اس کام سے روکا نہیں، اس کے کام کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مرفوع وصفی کیا ہے؟ جس میں کسی صفت، حالت کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کا جو ہے نا قد اس طرح تھا، آپ کا جو ہے آپ کا چلنے کا انداز اس طرح تھا، آپ کا جو ہے وہ کھانے کا انداز اس طرح تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں عمل اور صفت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا رنگ اس طرح تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، تو یہ صفتیں ہیں آپ علیہ السلام کی، اس کو مرفوع وصفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار قسمیں کس کی ہوگی؟ مرفوع کی، حدیث مرفوع کی۔ اور حدیث موقوف تیسری قسم کے حدیث موقوف، تیسری قسم کے حدیث موقوف۔ علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سلسلہ سند کسی صحابی پر ختم ہوتا ہو، سلسلہ سند کسی صحابی پر ختم ہوتا ہو، یعنی کسی صحابی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث موقوف کہتے ہیں، کہ قول، فعل، تقریر بھی صحابی کی ہو، ٹھیک ہے، سلسلہ سند بھی وہاں ختم ہو جائے، تو وہ بات کس کی ہوگی؟ صحابی کی ہوگی، تو اس کو بات کو کیا کہیں گے؟ موقوف کہیں گے۔ حدیث مقطوع، علم حدیث کی اصطلاح میں مقطوع سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سلسلہ سند کسی تابعی پر ختم ہوتا ہے، یعنی کسی تابعی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، قول، فعل یا تقریر کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے ہو؟ ہاں جی سمجھ گئی۔ تو حدیث موقوف صحابی کا قول، فعل، عمل ہو، حدیث مقطوع تابعی کا قول، فعل، عمل ہو، حدیث مرفوع آپ علیہ السلام کی طرف نسبت ہو قول، فعل، عمل کی، صفت کی، حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، سند بھی اللہ تک پہنچے، بس آپ علیہ السلام کے واسطے سے سند بھی اللہ تک پہنچے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ چار قسمیں تھیں مسند الیہ کے اعتبار سے، جو ہم نے اس کو تفصیلاً پہلے بھی پڑھا تھا اور ابھی بھی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ واضح ہو گیا سر؟ رفیق صاحب ہاں جی سمجھ آ گئی جی۔ ہو جا رہی ہے؟ جی جی چلے جی، یہ تو ہو گیا مکمل ہمارا، اور اس کے بعد ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے روایت پڑھی تھی، دو روایت پڑھی تھی، ایک تو
اس امت کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اور ان امور کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جس میں انسان کو مجبور کیا جائے۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت پڑھی کہ جس میں رشوت لینے والے رشوت دینے والے دونوں کو جہنمی۔ جہنمی بھی قرار دی ہے بعض روایت میں، اور اس روایت میں اس پر لعنت فرمائی ہے۔ جی بہت تیسری روایت آج ہم پڑھیں گے، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ حدیث ہمارے عقیدے کے حوالے سے بھی ہے۔ بعض میماتی حضرات جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح مردہ ہو گئے ہیں، وہ بوسیدہ ہڈی کی طرح ختم ہو چکے ہیں، جبکہ حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے، انبیاء جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان پر جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ انبیاء جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے، اور عقیدہ بھی یہی رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ سیقول میں سیقول پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، جس میں اللہ تعالی جو ہے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، جہاد میں شہادت جام شہادت نوش فرمائی ہے جنہوں نے، تو ان کو تم مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل ہم احیاء فی قبورہم، یہ تو میں نے حدیث لگا دی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ لوگ اس سے بے خبر ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، بعض جگہوں پر یرزقون کا بھی آتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے تو نبی کا مرتبہ تو شہید سے بلند ہے۔ تو نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ بوسیدہ ہڈی ہو چکے ہیں، وہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ مردہ ہیں اور مٹی ہو گئے ہیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअती शैतानु अहदकुम फयक़ूल मन खलक़ कज़ा मन खलक़ कज़ा हत्ता यक़ूल मन खलक़ रब्बक फ़इज़ा बलगहु फ़ल्यस्तइज़ बिल्लाह वलयंतही। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है और कहता है कि फलां चीज किसने पैदा की, फलां चीज किसने पैदा की। आखिर में बात यहाँ तक पहुँचती है कि वो तुम्हारे दिल में वसवसा डालता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, शैतानी ख्याल को छोड़ दे, शैतानी ख्याल को छोड़ दे। तो इस रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने, ज़ाहिर है शैतान को अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दिए हैं, वो गैर शूूरी तौर पर इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें डालता रहता है, वो वसाविस डालता रहता है। तो वसाविस आना इंसान को ये कभी यह काबिल मजम्मत नहीं है, लेकिन वसवसे को इस दर्जे तक ले जाना कि वो कुफरिया कलिमात तक ले जाए, ये कभी है, ये मजमूम है, ये दुरुस्त नहीं है। तो वसाविस सबको आते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने दर्स ये दिया, जब वो यहाँ तक वसवसा डाल दे कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। यानी शैतान वसवसा डालता है, ये फलानी चीज किसने पैदा की, हम कहते हैं अल्लाह ने की। फलानी चीज को अल्लाह ने बनाया, कितना खूबसूरत बनाया ये वो। तो आखिर में ये वसवसा भी डाल देगा, खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया भाई। फरमाया कि जब यहाँ तक शैतान ले आए तो उस वक्त शैतानी ख्याल को छोड़ दो, अल्लाह से पनाह मांग लो, ताकि हमारा जहन कुफर तक ना पहुंच जाए। तो इसमें दर्स है कि वसाविस से एक तो पनाह मांगनी चाहिए, दूसरा वसाविस में ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। खैर, इंसानी बशर है, इंसान बशर है और अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का मादा इसमें रखा है। तो और इसकी हद भी मुतय्यन की है, चुनांचे हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये दो हदीसें हैं, इसको मज़ीद आप देख लीजिएगा। एक और हदीस पढ़ लेते हैं। ठीक है। عن جابر رضي الله عنه قال، هذا جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، قال لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کس کے اوپر؟ آکل الربا، سود کھانے والے، وموکلہ، اور سود کھانے والا، کھلانے والا، ٹھیک ہے، وکاتبہ، سود کھانے پر اور سود کھانے پر، سود کھلانے پر، وشاہدیہ، اور سود لکھنے والے اور سودوں کے گواہ پر، وقال، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ دوبارہ سنیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء، میں یہ سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، اور وشاہدیہ، اور دونوں گواہ اس کے، وقال هم سواء، یہ کیا ہے؟ سب برابر ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں اگر کوئی سود لے رہا ہے اور دے رہا ہے، صرف وہی نہیں حرام کھا رہا، ہاں، جو سود کو لکھ رہا ہے، سود پر گواہ بن رہا ہے، فرمایا یہ سب برابر ہے۔ تو جی، یہ آج کے دور میں کس پر فٹ آتی ہے حدیث؟ جی، جو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ جی جی، بینکوں سود میں لے رہے ہیں۔ کام بینکوں میں کام کر رہے ہیں جو، ان پر بھی فٹ آتی ہے بھائی۔ جی، ظاہر بات ہے جو بینک میں بیٹھا ہوا آج ہے کے بچے وہ لکھتے ہیں جی، لکھتے ہیں۔ ایسا، ہاں،
ایسا کام ایسا تو نہیں ہے کہ جو بینک میں ہے وہ وہ جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کوئی سود کا معاملہ آتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، اور ہاں جی، ایسا بھی نہیں لکھتے بھی ہے. ہیں وہ گواہ بھی ہیں۔ ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کہ کوئی بینک کوئی سود سے پاک ہو، الا یہ کہ جی بعض بینک اسلامی طور پر چل رہے ہیں تو ائمہ کا جی ان پر اعتماد بھی ہے. لیکن دیگر جو دوسرے بینک ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام سود کے ساتھ چل رہے ہیں. تو لکھنے والے سبھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر گواہ بھی بنتے ہیں، رسیدیں بھی کاٹ دیتے ہیں. جی تمہارے کے سب سے کے سب برابر ہے. اس لیے جی کوئی بینک کی نوکری آئے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں یہ 3 حدیثیں اس کو بھی یاد کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ ٹھیک باقی ہے جی، حدیثیں بھی انشاء یاد رکھیں. بہت اہم حدیثیں ہیں، کوشش کریں اس پر یاد بھی ہو اور ٹھیک اس ہے پر عمل بھی ہو. جزاک اللہ خیر.